السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ کلام ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایتیں ہیں، کھلی نشانیاں اور دلیلیں موجود ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ حاضرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ شعبان کا آخری مہینہ تھا، شعبان کا مہینہ تھا اور آخری جمعہ تھا، اور مسجد نبوی نجوم رسالت سے تابع تھی۔ اتنے میں شمس الضحیٰ بدر الدجا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس روایت کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کلمہ توحید کے پڑھنے والوں پر فرض کیے ہیں، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک نفل ادا کرتا ہے تو اسے ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ مہینہ صلح رحمی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس مہینے کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، وہیں پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو کس طریقے سے گزارا جائے، اس میں کس طریقے کے اعمال کیے جائیں، کس طرح عبادتوں کا اہتمام کیا جائے، کس طرح کے ذکر اور اذکار کا اہتمام کیا جائے،
اس کے مطابق بھی حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 3 کام کثرت سے کیا کرو۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے رہو۔ نمبر 2، دوزخ سے نجات اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہو۔ اور نمبر 3، جنت کا مطالبہ کرتے رہو۔ حاضرین کرام، اس مہینے کے حضور پاک علیہ السلام نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہے، بے شمار عظمتیں بیان فرمائی ہیں، اور بے شمار برکتوں کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور پھر اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ تمام قرآن مجید جو عظمت والی اللہ کی کتاب ہے، جو شان و رفعت رکھنے والا کلام ہے، جو تمام کتب آسمانی کے لیے ناسخ ہے، وہ عظمت والا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک ہی کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اور پھر اگر آپ غور کریں تو رمضان المبارک کو قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص نسبت اور تعلق بھی ہے۔ اس لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو مبارک مہینہ قرار دیا ہے، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور اگر آپ روایات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کے علاوہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی وہ تمام کی تمام رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئی۔ توریت کا نزول ہوا تو مہینہ رمضان کا تھا، انجیل کا نزول ہوا تو مہینہ رمضان کا تھا، زبور کا نزول ہوا تو مہینہ رمضان کا تھا۔ اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام قرآن مجید ہے وہ بھی نازل ہوتا ہے تو مہینہ رمضان المبارک ہی کا مہینہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں ماہ رمضان کی فضیلتوں کا ذکر ہے وہیں پر قرآن مجید کی نسبتوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی عظمتوں اور رفعتوں کو بھی بتلایا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی شکل میں ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ وہی کلام ہے جس میں دنیا کی ساری چیزیں موجود ہیں، تمام علوم و فنون موجود ہے، تمام حقائق اور معارف موجود ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ خشکیوں میں ہے، وہ تمام کا تمام قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو ایسا عظمت والا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کے دور میں قسم کھا لی کہ میں اپنی بیٹی کے جہیز میں دنیا کی تمام چیزیں دوں گا، اگر نہ دوں تو میری بیوی پر طلاق ہے۔ حاضرین کرام، اس نے قسم کھانے کو تو کھا لی، لیکن جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا، جہیز دینے کا موقع آیا تو وہ تمام دنیا کی چیزیں نہ دے سکا اور بے حد پریشان ہو گیا، اور اپنے اس بات کو مسئلے کو لے کر اب علماء کرام کی چوکھٹوں پر جانے لگا، علماء کرام کے دروازوں پر جا کر کھٹکھٹانے لگا، اپنا مسئلہ دریافت کرنے لگا۔ تو تمام علماء کرام نے یہی فیصلہ دیا کہ طلاق واقعی ہو گئی ہے، اب تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ وہ گھومتے گھماتے پھرتے پھراتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت مطہرہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنا مسئلہ عرض کرتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی بیٹی کے جہیز میں قرآن مجید دے دو تو اس سے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ تمام کا تمام قرآن مجید میں موجود ہے، اس سے تمہاری قسم ادا ہو جائے گی اور تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارا تعلق ویسے ہی قائم رہے گا۔ تو حاضرین کرام، آپ غور فرمائیں کہ ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کی گئی، اور پھر یہ کتاب جس کے تعلق سے قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے شفاعت اسے قرار دیا ہے، مومنین کے لیے برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے
قرار دیا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتنی عظمت والی کتاب، اتنی شان و رفعت رکھنے والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارا معاملہ بالکل اس کے برخلاف ہے، ہمارا عمل بالکل اس کے برخلاف ہے۔ چاہیے تو تھا کہ قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں، زبان سے قرآن مجید کی تلاوتیں کرتے رہیں، لیکن ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت موجود ہے، اگر کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ ہم اپنے گھنٹوں کے گھنٹے بیکار کے کاموں میں گزار دیتے ہیں، بیکار کی باتوں میں گزار دیتے ہیں، فضول وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں، فون پر انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کئی گھنٹے ہم اپنے ضائع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نوکری بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ہر طرح کے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہم اپنا وقت نکالتے ہیں، دعوتوں میں جانے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے، گھومنے پھرنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے، مذاق ہنسی مذاق کرنے کے لیے وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ حاضرین کرام، اگر ہم اللہ کے حضور میں حاضر نہ ہوں گے اور اس کے کلام کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کے کلام کی قدردانی نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار کیسے بن پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کے حقدار ہم کیسے بن پائیں گے؟ حاضرین کرام، ایسا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور ملائکہ آ کر قرآن مجید کی تلاوتوں کو سنا کرتے ہیں۔ تو یہ عظمت قرآن مجید کی ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو یہ مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو تعلق اور نسبت کو بیان فرمایا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں ماہ رمضان انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، وہیں پر قرآن مجید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے بہت بڑا عظیم انعام اللہ نے حضور کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کی بھی قدردانی کریں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کے بھی قدردان بننے کی کوشش کریں، اس کی تلاوتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی عظمتوں کو بیان فرمایا، ماہ رمضان کی برکتوں کا ذکر فرمایا، وہیں پر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ شعبان الشہری رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے، اس مہینے کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ تو الغرض حاضرین کرام، جہاں حضور نے اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، وہیں پر مسلمانان عالم پر کلمہ توحید کے پڑھنے والوں پر چند ذمہ داریوں کو بھی عائد فرمایا۔ ان میں ایک ذمہ داری روزے کا اہتمام کی بھی ہے، اور دوسری جو اہم ذمہ داری ہے وہ نماز تراویح کے اہتمام کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اور نماز تراویح کا میں قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا، اسے سننے کو صاحب شریعت نے، صاحب قرآن نے اسے سنت قرار دیا ہے، بہترین عمل قرار دیا ہے۔ اور پھر نماز تراویح کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی گاؤں کے لوگ نماز تراویح کو ترک کرنے کے عادی ہو جائیں تو مسلمانان عالم پر، ملت اسلامیہ پر واجب ہے کہ وہ ان سے جہاد کریں۔ اللہ اکبر! آپ غور فرمائیں
کہ وہ آقا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہی آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بلا وجہ نماز تراویح کو چھوڑنے کا عادی ہو جائے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنگ کی جائے، اس کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا ہیں، پیارے آقا کی محبت کے کلمے پڑھنے والے ہیں، پیارے آقا کی محبتوں کے نغمے گانے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں جہاں روزوں کا اہتمام ہے اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ وہ پہلے دہے میں قرآن مجید کو سن لیتے ہیں، نماز تراویح پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے ہیں۔ ایک قرآن ہم نے رمضان کے مہینے میں تراویح میں سن لیا ہے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ حاضرین کرام، ایسا نہیں، بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے چاند کو دیکھ کر نماز تراویح کا آغاز کیا جائے اور پھر ماہ رمضان کے اختتام پر چاند کو دیکھ کر ہی نماز تراویح کو ختم کرنے کا حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی جا کر 3 دن میں قرآن سن لیتا ہے یا 5-6 دن میں قرآن سن لیتا ہے یا 10 دن میں تراویح میں قرآن مجید کو مکمل کر لیتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ میرا اپنا فریضہ ادا ہو گیا ہے، میری اپنی ذمہ داری مکمل ہو گئی ہے، تو حاضرین کرام، یہ ہماری صرف ہم خیالی ہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کا بھی اہتمام کریں، قرآن کی تلاوتوں کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے کہ نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کاروبار کرنے کا وقت ہوتا ہے، یہی مہینہ ہے جس میں ہم سال بھر کی کمائی بھی کر سکتے ہیں۔ یقیناً اسلام آپ کو تجارت کرنے سے نہیں روکتا، یقیناً اسلام آپ کو کاروبار کرنے سے نہیں روکتا، لیکن آپ کو شریعت کے حدود میں رہ کر اپنی تجارت کرنی چاہیے، شریعت کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے اپنا کاروبار کرنا چاہیے۔ حاضرین کرام، اگر آپ یہ ہیلا بہانہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، یہاں تو اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن کل جب اللہ کے حضور میں جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو وہاں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کس طرح کے ہیلے بہانے پیش کریں گے، کس طرح کے عذر پیش کریں گے؟ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی لیے موقع عطا فرما رہے ہیں۔ بار بار اللہ کی رحمتیں کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر ہمارے پاس پہنچ ہی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع غنیمت عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ جس میں پہلا حصہ رحمت کا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے مومنین بندوں پر اپنی خصوصی رحمتوں کو نزول فرماتا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی بندوں کی عبادتوں کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انہیں مغفرتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اگر ہم یہ دونوں عشروں میں اللہ کی عبادت کریں گے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوزخ سے بھی آزادی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم رمضان کی قدردانی نہیں کریں گے، اس میں عبادتوں کا اہتمام نہیں کریں گے، تو پھر ہم مصیبتوں میں بھی گرفتار ہوں گے، بلاؤں کا بھی شکار ہوں گے، حادثات کا بھی شکار ہوں گے، بیماریوں کا شکار ہوں گے، ہر طرح کی مصیبتیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، ہر طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر توڑے جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے حضور میں حاضر رہتا ہے، اس کی عبادت کرتا رہتا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، تو پھر ایسے بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے تو بزرگان دین نے فرمایا کہ ذاکر کا دل زندہ ہے، یعنی جو ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اللہ کی عبادت سے غفلت میں رہتا ہے، تو وہ اسے مردہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہی واقعہ کافی ہے کہ ایک بہت بڑے ولی کامل بزرگ جن کا نام حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی بیٹی کو لے کر
مچھلی پکڑنے کے لیے گیا اور مچھلیاں پکڑ پکڑ کر اپنی بیٹی کو دیتا جاتا اور اس سے کہتا کہ اس مچھلی کو اپنی تھیلی میں ڈال لے۔ جب میں شکار سے فراغت پا گیا، مچھلی پکڑنے کا کام میرا مکمل ہو گیا، تو میں نے تھیلی پر نظر ڈالی تو حیران ہو گیا، اس لیے کہ اس میں ایک مچھلی بھی موجود نہ تھی، حالانکہ میں نے بہت ساری مچھلیاں پکڑ کر دی تھی۔ تو بیٹی سے جب میں نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے تو تمہیں مچھلیاں پکڑ کر دی تھی اور اس تھیلی میں ایک مچھلی بھی موجود نہیں ہے، تو بیٹی نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا کہ ابا جان، آپ نے ہی مجھ سے فرمایا تھا کہ جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل رہتی ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت میں رہتی ہے، وہی مصیبتوں کا شکار ہوتی ہے۔ اب یہ جو مچھلیاں آپ کے جال میں پھنسی، اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تھا، اسی وجہ سے وہ آپ کے جال میں پھنس گئی۔ ابا جان، میں نے انہیں دوبارہ اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ مچھلیاں اگر ہم کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی غفلت پیدا ہو سکتی ہے، ہم بھی غافل ہو سکتے ہیں، اس لیے میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ ایسی چیز کو ہم کھائیں، ایسی چیز کو ہم اپنے لیے استعمال کریں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائیں، اس کے ذکر کرنے سے غافل ہو جائیں۔ تو حاضرین کرام، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ان پر برستی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی رحمتوں سے انہیں نعمتوں سے مالا مال فرماتا رہتا ہے۔ اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی عبادت سے غفلت برتتے رہتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے، تو وہی لوگ مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، وہی لوگ آفتوں کا شکار ہوتے ہیں، وہی لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، مصیبتیں پانے کا راستہ اختیار کرنا ہے یا اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے، ہم خود فیصلہ کریں کہ ہمیں کون سے راستے پر جانا ہے، کون سے طریقے کو اپنانا ہے۔ الغرض حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس میں جو عبادت کرنے کا حکم فرمایا، ان میں ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور یہ وہی ذکر ہے جو تمام اوراد میں، تمام وظائف میں سب سے اعلیٰ برفع ہے۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اسے مرنے سے پہلے ہی شفاعت عطا کر دی جائے گی، اسے دوزخ سے آزادی عطا کر دی جائے گی۔ اور پھر یہ ذکر کے تعلق سے پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا ہجوم جمع ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ایک واقعہ ذکر فرمایا جس سے آپ اس ذکر کی فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا آپ مجھے کوئی ایسا ذکر بتلا دیں جس کے کرنے سے میں آپ کو یاد کرتے رہا کروں اور وہ ذکر میرے اکیلے کے لیے خاص ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا یہ تو عام ذکر ہے، ہر کوئی یہ ذکر کرتا ہے، اس میں میرے لیے کیا خاص ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ ایسا عظیم ذکر ہے کہ اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں تمام زمینوں کو رکھ دیا جائے، تمام آسمانوں کو رکھ دیا جائے اور اس میں موجود تمام چیزوں کو رکھ دیا جائے، تو اے موسیٰ وہی پلڑا بھاری ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، رکھا ہوا ہوگا، وہی پلڑا سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ایسے عظیم ذکر کی طرف حضور پاک علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور جو بندہ اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے آزادی عطا فرماتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں والی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل اور شامل فرما لیتے ہیں۔ اور حاضرین کرام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر ایسا عظمت والا ذکر ہے، روایات اور واقعات میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے جب یہ حدیث پاک
کو سنا تو انہوں نے کئی 70,000 مرتبہ اس ذکر کو پڑھ کر رکھ لیا، اپنے لیے بھی 70,000 مرتبہ پڑھ لیا، اپنی بیوی کے لیے بھی 70,000 مرتبہ پڑھ لیا، اور پھر بہت سارا آپ نے اس طریقے کا وظیفہ کر رکھ دیا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے محلے میں ایک نوجوان جو صاحب کشف تھا، اسے خبر کی تمام حالتیں معلوم ہو جایا کرتی تھی، خبر کا تمام علم اسے ہو جایا کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ آپ کے دسترخوان پر کھانا نوش کر رہا ہے، کھانا تناول کر رہا ہے، اور یکایک کھاتے کھاتے اس کی سانس پھولنے لگی اور وہ بے چین اور بے قرار ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ اے نوجوان تیری یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، وہ قبر کی وحشت میں مبتلا ہے، وہاں کے سخت عذاب میں گرفتار ہے، اسے سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے۔ بزرگ نے جب یہ سنا تو اپنے دل میں 70,000 مرتبہ جو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر رکھا تھا اس کی ماں کو اسے بخش دیا، اس کا ثواب اس کی والدہ کو پہنچا دیا۔ تو یکایک آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان بالکل اطمینان و سکون میں آ جاتا ہے۔ جب آپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا اب تمہاری کیفیت کیوں بدلی ہوئی ہے، تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ماں کے خبر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے، اس کی خبر میں سے وحشت کو ختم کر دیا ہے، اور اپنی خصوصی رحمتیں اس کی قبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو حاضرین کرام، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے بھی آزادی عطا فرماتے ہیں، اور نعمتوں والی برکتوں والی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شامل فرمائیں گے۔ تو اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک میں ایسے عظیم ذکر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ایسے برکتوں والے ذکر کی طرف پیارے آقا نے ہماری توجہ دلائی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کر رکھی ہے، جو سانسیں ہم اللہ کی رحمت کی وجہ سے صحت کے ساتھ لے رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند بن جائیں، اور قرآن مجید اور شریعت مطہرہ کی حدود پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کامل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہو۔ تو حاضرین اکرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو ماہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ رحمتوں والا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کامل طور پر مکمل طور پر قدردانی کریں، بجائے بازاروں میں پھرنے کے، خرید و فروخت میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کے، عید کی تیاری کرنے کے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگا دیں۔ حاضرین اکرام، صحابہ اکرام کا یہ معاملہ ہوا کرتا کہ شعبان کے مہینے کا چاند دیکھتے ہی صحابہ اکرام عبادتوں کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے اور قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا لیا کرتے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام ہوا کرتا، اور صحابہ اکرام کا یہ عمل مبارک رہا کہ جیسے ہی شعبان کا چاند دیکھتے تو اپنی زکاتیں بھی ادا کیا کرتے، اپنی تمام ذمہ داریوں سے بری ہو کر وہ عبادتوں کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اس کے ایک ایک لمحے سے، ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، نفع حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بازاروں میں پھرتے ہوئے ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا، اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا، اور ان عبادتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دین اور دنیا آخرت کو سنوار دے گا، ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال فرما دے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتے ہیں تو حاضرین اکرام، اس سے بڑھ کر
اس بندے کے لیے اور کیا نعمت ہوگی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، ہمارے اعمال کو قبول کر لیں گے، تو یہی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے، یہی ہمارے لیے مغفرت کے لیے کافی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری زندگی کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کا ذکر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس مقصد کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے، اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی بھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے خوشنودی کے حقدار بھی بن سکتے ہیں، اور پیارے آقا کی شفاعت کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کا جو برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر اس کا قدردان بنائے، صحیح طور پر اس ماہ مقدس میں عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔